سمجھے؟ کچھ ایک دو باتیں نہیں کر کے وہی پرانی بحث چلائے گا. ہاذا یعنی باس لا یعنی کیا؟ هذا باس لا یعنی وهذا من عادات التفتازانی. ایک ہی بات کو لے کر وہ تھوڑا زیادہ کبھی کبھی ہو تو اس کے لیے ایک ہی کلیہ رکھے گا کہ خطاب اللہ تعالیٰ اوپر متن میں بھی یہی کہا. یہ تعریف کس چیز کی ہے نا؟ تو ماتن کا خیال یہ تھا کہ بعض اشاعرہ کے نزدیک خطاب اللہ تعالیٰ یہ تعریف ہے حکم شرعی کی جی، اور بعض کے نزدیک یہ تعریف ہے حکم مطلق کی جی، یعنی صرف حکم کی. علامہ تفتازانی نے ان پر رد کیا اور کہا کہ ماقبل گزرا کہ اس میں صحیح کتابوں کی ورق گردانی نہیں تھی لعدم تصفحہ کتبہ، شوافی کی کتابوں کو صحیح طریقے سے دیکھا نہیں. حالانکہ تمام اشاعرہ کا یہی مسلک ہے کہ خطاب اللہ تعالیٰ یہ تعریف حکم مطلق کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ حکم شرعی جی. سمجھے؟ بس بات اتنی سی ہے کہ خطاب اللہ تعالیٰ پھر وہی پرانا اعتراض کہ خطاب اللہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا کیا ہے؟ شرعی ہے جی. پھر آگے الشرعیہ کی قید لگی ہوئی ہے، اس کا کیا کرو گے جی؟ تو وہی پرانا جواب جو ماتن نے ماقبل میں دیا تھا کہ ایک ما ورد به الشرع ہے اور ایک ما یتوقف علی الشرع ہے. بس عموم اور خصوص کا فرق نکال کے وہ قید کو مفید بنانے کی کوشش کرے گا، تکرار سے بچانے کی کوشش کرے گا. سمجھے کہ اول اگر عام ہے تو دوسرا اس کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے جی. نہیں سمجھ میں جی. لیکن پھر آگے چل کے پھر کہے گا کہ نہیں، پھر بھی تکرار کا اشکال ہے کیونکہ ادھر افعال مکلفین ہے، ادھر عملیہ ہے جی. کیا تو افعال کیا ہوتے ہیں اور اعمال کیا ہوتے ہیں؟ سمجھے جی. تو ھذا یعنی بحث عجیب و غریب. سمجھے؟ وہ بعضهم عرفا قول ماتن کا بعضهم عرفا پڑھ لیا تھا نا، یاد ہے نا بھائی؟ یہ متن پڑھ لیا تھا، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا ہے یا پھر پڑھو؟ پڑھ لیا. ہاں چلو پھر پڑھتے، تمہارے کو شک ہے. اوپر دیکھو متن کو دیکھو. وبعضهم عرفا قد عرف الحکم الشرعی بہذا. ماتن کہتا ہے کہ بعض اشاعرہ نے تعریف کی ہے حکم شرعی کی بہذا، یہی خطاب اللہ والی. یعنی ماقبل میں کہا تھا کہ بعض اشاعرہ نے حکم مطلق کی یہ تعریف کی ہے جی، صرف حکم کی. سمجھے نا جی. اور اب کیا کہتا ہے کہ بعض حضرات نے حکم شرعی کی یہ تعریف کی، حکم مطلق کی نہیں بلکہ حکم مقید بقید شرعیہ جی. اب بعضهم کے اوپر کہتا ہے اے بعض المتاخرین من متابع الاشعری ہے. صحیح ہے جی. قالو انہوں نے کیا کہا ہے؟ الحکم الشرعی خطاب اللہ تعالی الی آخرہ. صحیح ہے جی. جب انہوں نے یہ تعریف کر لی بعض نے، سب نے نا جی، بعض نے، اب حکم مطلق کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہوگی؟ پھر کہتے ہیں فالحکم علی ھذا اسناد امر الی آخر. پھر ان کے نزدیک حکم نام ہوگا اسناد امر الی آخر کا. اور جن حضرات نے خطاب اللہ تعالی کو کیا بنایا ہے؟ تعریف حکم شرعی کی نہیں بنایا ہے بلکہ کس کی بنایا ہے؟ حکم مطلق کی بنایا ہے. تو ان کے نزدیک حکم مطلق کی تعریف یہی ہے خطاب اللہ تعالی. نہیں سمجھ میں آیا؟ کہتا ہے کہ اشعریین ان میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر، اس کا معرف یا حکم ہے یا حکم شرعی ہے یا کیا ہے؟
اس کا معرف کیا ہے؟ یا حکم ہے یا کیا ہے؟ لیکن فقہائے کرام کے نزدیک حکم کا معنی یا حکم شرعی کا معنی وہ خطاب اللہ نہیں ہے، بلکہ حکم کا معنی ما ثبت بالخطاب. کیا ہے؟ ما ثبت بالخطاب. یہ نام ہے مفعول اور محکوم کا. وہ چیز جو ثابت ہوئی خطاب سے. اقیم الصلاۃ خطاب ہے، اس سے جو چیز ثابت ہوئی وہ ہے وجوب صلاۃ. تو وجوب یہ حکم ہے. لا تقرب الزنا خطاب ہے، تو اس خطاب سے جو چیز ثابت ہوئی وہ ہے حرمت زنا. تو یہ حرمت جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ خطاب ہے، حکم ہے. آیا؟ والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب. یہاں عبارت بھی تم نے یطلقونه پڑھی تھی، ابھی یاد آیا؟ مردارانو. اور فقہائے کرام جو ہے وہ اطلاق کرتے ہیں اس کا کس کا؟ یعنی حکم کا. سمجھے نا؟ کس چیز پر؟ علامہ ثبت بالخطاب پر. یعنی خطاب اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں کرتے، اسناد امر الی آخرہ کے اوپر بھی نہیں کرتے، بلکہ علامہ ثبت بالخطاب سے کرتے. جیسے وجوب اور حرمت، جیسے وجوب اور حرمت. لیکن یہ اطلاق ان کا کیا ہے؟ مجازن ہے. کیا ہے؟ مجازن ہے. جس طرح کے اطلاق ہوتا ہے اس میں مصدر کا مفعول کے اوپر. ہاں، جس طرح کے خلق جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے مخلوق پر. لیکن جب شائع ہو گیا اس معنی میں تو یہ منقول اصطلاحی ہو گیا. کس معنی میں؟ یعنی ما ثبت بالخطاب کے معنی میں. جب حکم کا معنی کیا لیا جانے لگا؟ ما ثبت بالخطاب. تو یہ پھر مجاز نہیں ہوا، یہ مجاز نہیں ہوا، کیونکہ جو منقول ہوتا ہے وہ وضع ثانی ہو جاتی ہے. گویا کہ وہ دوبارہ پیدا ہو گیا، گویا کہ دوبارہ پیدا ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وہ حقیقت اصطلاحیت، پھر وہ حقیقت بن گئی، مجاز نہیں بنا. آیا؟ اب نیچے دیکھو، قولہ وبعضهم الرب. قولہ وبعضهم الرب، اس پر علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ ذکر کیا گیا ہے بعض مختصر کتابوں میں، چھوٹی کتابوں میں. سمجھے؟ ان چھوٹی کتابوں میں کیا ذکر کیا گیا؟ ان کے بے عینی ہی الفاظ لائے، جن الفاظ کی وجہ سے کہتا ہے ماتن کو کیا لگی؟ غلطی لگی. الفاظ یہ ہیں کہ حکم خطاب اللہ تعالی کا نام ہے. حکم خطاب اللہ تعالی کا نام ہے. یعنی ان کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ ان الحکم الشرعی خطاب اللہ ہے، بلکہ صرف حکم ہے، یعنی حکم مطلق. بس یہ ہے اصل غلطی کی وجہ کہ انہوں نے الحکم کو کیا سمجھ لیا؟ حکم مطلق ہی سمجھ لیا، حالانکہ مراد حکم سے حکم مطلق نہیں تھا بلکہ حکم شرعی ہی تھا. الاسلام عہد خارجی کا. آیا؟ اشارۃ الی الحکم الشرعی. ان مختصر کتابوں کے اندر الحکم کہہ کر اشارہ حکم شرعی ہی کی طرف تھا. نہیں سمجھے؟ ان مختصر کتابوں میں الحکم خطاب اللہ تعالی جو ذکر تھا تو یہ الحکم کے اندر اشارہ حکم شرعی کی طرف تھا، حکم مطلق کی طرف نہیں تھا. الماحود جو کہ ماحود ہے. صرح فی کثیر من الکتب، صرح فی کثیر من الکتب، تصریح کی ہے یا تصریح کی گئی ہے بہت ساری کتابوں میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے ان الحکم الشرعی خطاب اللہ ہے، کہ حکم شرعی نام ہے خطاب اللہ کا. یہ دوسرا حوالہ ہے. سمجھے نا؟ تو چھوٹی کتابوں کے اندر، مختصر کتابوں کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے کہ خطاب، حکم یہ خطاب اللہ ہے. حکم خطاب اللہ ہے. تو ماتن نے کہا کہ بعض اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ حکم مطلق خطاب اللہ ہے. اور صریح فی کثیر من الکتب، بہت ساری کتابوں میں یہ ہے کہ حکم شرعی، یعنی وہاں وضاحت آئی ہے کہ حکم شرعی خطاب اللہ ہے. آیا؟ عبداللہ سمجھا؟ تو یہ مغالطہ جہاں سے لگائے ماتن کو، اس کی وجہ بیان کر. ورنہ ہم نے پہلے عرض کر دیا تھا
کہ انہیں اشاعرہ شوافی کی کتاب ہے المنہاج، اس کے اندر یہ تصریح ہے کہ بعض اشاعرہ کے نزدیک جو ہے خطاب اللہ تعالی اس کا معرف حکم شرعی ہے، اور بعض کے نزدیک کیا ہے؟ حکم مطلق ہے۔ اس نے خود ورد گردانی نہیں کی ہے، کیا اس نے اوپر تو اس نے ماقبل میں اعتراض کیا تھا نا ماتن میں، وَكُلُّ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَصَفُّحِهِ كُتُبَهُ، یہ ساری کی ساری باتیں ماتن اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس نے جو ہے شوافی کی کتابوں کی صحیح ورق گردانی، ان کی کتابوں کو سرسری دیکھ لیا اور بس حکم لگا دیا کہ بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے تحقیق کر لیتا نا تو پھر یہ غلطی نہ کرتا، تحقیق خود نہیں کی ہے، کیا سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھیں بہرحال چلے یہاں تک بات سمجھی؟ فتوہم المصنف، تو وہم کیا مصنف نے ان ھذا تعریف للحکم عند البعض، کہ یہ تعریف حکم مطلق کی ہے، للحکم کے نیچے لکھا ہوا ہے، سمجھے نا، کہ یہ تعریف حکم مطلق کی ہے عند البعض، بعض کے نزدیک۔ یہ وہم اس کو کہاں سے پڑھا؟ ذکر فی بعض مختصرات سے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، شارح کہتا ہے حقیقت کیا ہے؟ کہتا ہے ولا خلاف لأحد من الاشاعرة في ان هذا تعریف للحکم الشرعی، نہیں سمجھے؟ ولا خلاف لأحد من الاشاعرة في ان هذا اي خطاب اللہ تعریف للحکم الشرعی، یہ حکم شرعی کی تعریف ہے، اس میں کوئی قول بول ہے ہی نہیں، بعض کی بات ہے ہی نہیں، یہ سب کا قول ہے۔ بہرحال اب کہتے ہیں وضاحت یہ ہے کہ قال المصنف، پھر ماتن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا کان ھذا تعریفا للحکم المطلق، اگر یہ تعریف کس چیز کی ہے؟ حکم مطلق کی۔ اگر خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اس کا جو معرف ہے وہ حکم شرعی نہیں ہے بلکہ حکم مطلق ہے، تو پھر خطاب اللہ تعالی پھر وہ بھی نام شریعت کا ہے، وہ بھی نام کس چیز کا ہے؟ اور آگے فقہ کی تعریف کے اندر بھی شرعیہ کا لفظ ہے، تو یہ تکرار آ رہا ہے۔ اس تکرار سے بچنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ دیکھو مصنف نے کہا جب یہ تعریف ہے حکم مطلق کی تو پھر معنی شرعی کا ما یتوقف علی الشرع ہے، کیا ہے؟ کالصوم والصلاۃ، جس طرح کے ماقبل میں مثال بھی دے دی تھی، نہیں سمجھے؟ جس طرح کے صوم اور صلاۃ ہوتے ہیں، اور خطاب اللہ تعالیٰ اس کو عام معنی میں لیں گے، عقائد و اعمال سب، کلیات اور جزیات شریعت سب، سمجھے نا، تاکہ ہو جائے یہ قید جو مقید ہے اور نکالنے والی ہے وجوب ایمان وغیرہ کو، کیونکہ فقہ کی تعریف ہے نا، علم کلام کی تعریف تو نہیں ہو رہی ہے۔ لیکونا قید الشرعیت، لیکونا اے کلمۃ الشرعیت اے التی ذکر فی تعریف الفقہ، سمجھے نا، یعنی التعریف الذی ذکرہ الامام الشافعی رحمہ اللہ وہو قولہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ، ھذا الشرعیہ، سمجھے نا، احکام اس کے تحت میں حکم کی تعریف آئی، خطاب اللہ ہوا عام، خطاب اللہ ہوا کیا؟ عام، الشرعیہ ہو گیا کیا؟ خاص۔ خطاب اللہ شامل ہوا پورے دین کو، یوں کہو، الشرعیہ یہ صرف اعمال کو، نہیں سمجھے؟ اسی کا نام ما ورد بہش ما یتوقف علی الشرع، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ باتیں ایسی ہیں جو ماقبل میں گزر چکی ہیں۔ اچھا جی، کہاں گیا؟ لیکون قیدا مقیدا مخرجا لوجوب الایمان ونحوی، واذا كان تعریفا للحکم الشرعی ای اذا كان خطاب اللہ تعالی، سمجھے نا، تعریفا للحکم الشرعی فمعنى الشرعی ما ورد به خطاب الشرع، ما ورد به لا ما يتوقف على الشرع، پھر پہلی توجیہ والا معنی نہیں ہوگا، کیوں؟
وَإِلَّا لَكَانَ الْحَدُّ أَعَمُّ مِنَ الْمَحْدُودِ، ورنہ تعریف یہ عام ہو جائے گی کس سے؟ معرف سے، یعنی مساوی نہیں رہے گی، اور جب مساوی نہیں رہے گی تو تعریف صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ شامل ہو جائے گی مثل وجوب ایمان کو، حالانکہ مثل وجوب ایمان کو فقہ کی تعریف سے نکالنا ہے، داخل نہیں کرنا ہے، سمجھے نا؟ حالانکہ محدود اس کو شامل ہی نہیں ہے، نہیں ہوگا اس وقت میں، لعدم توقف فی الشرع، کیونکہ یہ شریعت پر موقوف ہو نہیں ہے۔ پڑھا گے قوله فالحكم على هذا أي على تقدير أن يكون خطاب الله تعالى تعريفا للحكم إلى آخره، تعريفا للحكم الشرعي إسناد أمر إلى آخر لا خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، وإلا لكان ذكر الشرعية مقررا لما سبق، یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ شرعیہ کی قید پھر مقرر بن جائے گی، سمجھے نا؟ چل پڑھ من ان شرعیہ على هذا التقدیر ما ورد به خطاب الشرع لا ما يتوقف على الشرع، سمجھے نا؟ فإن قيل فيدخل في الأحكام الشرعية مثل وجوب الإيمان مع أنه ليس من الفقه، اس توجیہ کے مطابق قلنا یخرج بقید العملیہ، اگر اعتراض ہو اس دوسرے تشریح کے مطابق کہ پھر تو وجوب ایمان وغیرہ جو ہے وہ نکل جائے گا، سمجھے نا، داخل ہو جائے گا، حالانکہ وہ تو فقہ میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ شرعیہ کے اندر داخل ہو جائے تو داخل ہونے دو، عملیہ سے نکل جائے گا، کیا عملیہ سے نکل جائے گا۔ چل قولہ والفقهاء یرید ان الحكم في اصطلاح الفقهاء حقیقت ہے، بس مجاز ہی نہیں ہے، کیا اوپر تو کہا نا کہ مجاز ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ حقیقت ہے، ترقی کر کے کہتا ہے۔ فقہا کے نزدیک جو ہے وہ حکم نام ہے کس چیز کا؟ ما ثبت بالخطاب کا، کس چیز کا؟ ما ثبت بالخطاب جو ہے یہ تو نام ہے کس کا؟ محکوم بھی کا، حکم کا تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں حکم مصدر بول کر محکوم بھی مراد ہے، تو یہ مجازن ہے۔ پھر ترقی کر کے کہتا ہے کہ نہیں یہ منقول اصطلاحی ہو گیا، اب یہ نقل ہو گیا، اب یہ ان کی اپنی ایک ہی لفظ ایک لغت والوں کے نزدیک مجاز ہوتا ہے، دوسرے لغت والوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ حقیقت ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ صلاۃ جو ہے، صلاۃ شریعت کے اندر جو ہے وہ نام ہے کس چیز کا؟ ارکان مخصوصہ کا، یہ حقیقی معنی ہے اس کا، لیکن لغت کے اعتبار سے یہ حقیقی معنی نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے تو دعا معنی ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا؟ چل والفقهاء یرید ان الحکم وجوب ہے یا حرمت ہے، تو وجوب حرمت ما ثبت بالخطاب ہے، اقیم الصلاۃ سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لا تقربوا الزنا سے جو ہے وہ حرمت ثابت ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ما ثبت ہے، خود حکم نہیں ہے، کیا ہے؟ لیکن وہ مجاز لغوی۔ چلو عن الحکم یعنی اطلاق کیا گیا ہے مصدر کا، مصدر کا یعنی حکم کا، کس چیز کے اوپر؟ مفعول کے اوپر۔ مفعول کیا ہے؟ یعنی محکوم بھی ہے۔ چلو جلالین اٹھاؤ جلدی۔